ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله مولانا العظيم. میرے انتہائی واجب الاحترام اور قابل قدر عزیز طلبہ و طالبات، اساتذہ کرام، خصوصاً بالخصوص زینت محفل، صدر محفل، اس اکیڈمی کے بانی اور ہم سب کی جو محبتوں کا مرکز ہے، یہاں جن کی وجہ سے ہم سارے جمع ہیں، برادر محترم عارف سجاد صاحب، الحمدللہ تعالیٰ آج ہم سالانہ محفل میلاد میں حاضر ہیں. ظفر صاحب نے یہ بات بتائی، ہم ہر سال یہ محفل میلاد کرتے ہیں اور اس محفل میلاد کا مقصد طلبہ اور طالبات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آقا علیہ السلام کا تعلق، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور نسبت کو پختہ کرنا ہے. میں نے ابھی یہاں بیٹھے آپ کے لیے ایک مضمون چن لیا اور وہ یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا مرکز، محور اور بنیاد ہے. ایمان کا مرکز، محور اور بنیاد ہے. ہمارا جو ایمان ہے نا بیٹا، ایمان، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر پر. یہ ایمان، یہ عقیدہ فقط ایک جسم رہے گا، ایک فقط باڈی رہے گی. یہ زندہ چلتا پھرتا بدن نہیں بن سکتا جب تک اس میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہو. ایمان کے جسم میں محبت مصطفیٰ بالکل ایسے ہے جیسے ہمارے بدن میں ہماری روح ہے، ہمارے جسم میں ہماری، بولیے بیٹا یہ آخر میں چند بچے آپ باتیں نہ کریں، جیسے ہمارے جسم میں ہماری روح ہے. اب روح کا جسم میں مقام کیا ہے، روح کی جسم میں اہمیت کیا ہے، ذرا توجہ کیجئے گا. اگر بدن میں روح نہ ہو، اگر بدن میں روح نہ ہو، بدن میں بولیے روح نہ ہو، آپ سمجھتے ہیں نا ہمارا یہ جسم، ہماری زندگی، ہم دو چیزوں سے مل کر بنے ہوئے ہیں. ایک ہماری باڈی ہے، ایک اس کے اندر روح ہے. ایک باڈی ہے، دوسری اس کے اندر بولیے روح ہے، اسپرٹ. باڈی کے اندر اسپرٹ ہے تو ہم زندہ ہیں، روح ہے تو ہم زندہ ہیں. یہ روح جسم سے نکل جائے تو جسم مردہ ہے، پھر یہ جسم میت ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں باقی رہ جاتی. آپ اس کا کوئی نام نہیں رہ جاتا، اس کا کوئی رشتہ باقی نہیں رہ جاتا، اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہ جاتا، اس کی کوئی پہچان باقی نہیں رہ جاتی. آپ ذرا توجہ کریں. مثلا جب تک کوئی انسان زندہ ہے، چلتا پھرتا ہے، اس کے رشتے ہیں، اس کا تعلق ہے، اس کی دوستیاں ہیں، اس کی رشتہ داریاں ہیں. آپ لوگ، آپ طلبہ ہیں، یہ آپ کے اساتذہ ہیں، آپ کے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، دوست احباب ہیں. یہ ساری محبتیں، سلسلے، تعلق اس وقت تک ہیں جب تک جسم میں جان ہے، جب تک جسم میں روح ہے. اگر یہ روح جسم سے نکل جائے، اگر یہ روح جسم سے بولیے تو کوئی رشتہ باقی رہ جاتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ میت بن جاتا ہے. اس جسم کی کوئی قیمت رہ جاتی ہے؟ بولے نہیں، وہ کوئی قیمت نہیں رہ جاتی. باپ اس کو میت کہتا ہے، اگر باپ فوت ہو گیا تو بیٹا اس کو میت کہتا ہے. آپ چھوٹے ہیں ابھی، اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے، سلامتی سے رکھے. جو زندگی گزرتی رہے گی آپ دیکھیں گے ہوتا کیا ہے. ایک آواز آتی ہے، میت کو نہلا دیں، میت کو غسل دے دیں، میت کو باہر نکالیں، میت کو دفنائیں. یہ میت کون ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے کسی کا باپ تھا، کسی کا چچا تھا، کسی کا بھائی تھا، کسی کا دوست تھا، کسی کا خاوند تھا، کسی کی بیوی تھی، کسی کا بھائی، کسی کی بہن. یہ رشتے تھے اس کے. ابھی کچھ دیر پہلے ایک باپ اسی میت جس کو کہہ رہے ہیں اس کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھا. باپ کہتا تھا میرا جو کچھ ہے، میرا بینک بیلنس، میری جائیداد، میرا پیسہ، ہر شے
دو مگر ڈاکٹر میرا یہ بیٹا بچ جائے. ہر شے اس پر قربان کر رہا تھا. کب؟ جب اس میں روح تھی. جب اس سے روح نکل جائے, اسی جسم سے روح بولیے نکل جائے. اب اس پر کوئی خرچ کرتا ہے بندہ؟ نہیں. اس کو کفن دیتے ہیں, اسے دفنا دیتے ہیں. یہ مثال ہے میرے بیٹے ایمان کی. اگر ایمان کے جسم میں روح محبت مصطفیٰ کی نہ ہو, ادب مصطفیٰ کی روح نہ ہو, تعلق مصطفیٰ کی روح نہ ہو, حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی روح نہ ہو, تو یہ کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکات, یہ ایمان کا جسم فقط میت ہے. اس کی کوئی قیمت نہیں جب تک اس میں حضور علیہ السلام کی محبت کی روح نہ ہو. اس کی ایک چھوٹی سی بات, قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا, اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یا آپ لوگوں سے کہہ دیں, یا ایھا الناس, اے لوگو, قد جاءکم برہان من ربکم, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان, یہ قرآنی لفظ ہے. میں نے اس کا ترجمہ پہلے ہی چلتے نہیں کر دیا, صرف تاکہ آپ کو یاد رہ جائے. برہان, با را ہا دو آنکھوں والا الف و نون, برہان. اس کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑی دلیل. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے بولیے؟ سب سے بڑی دلیل. برہان, سب سے بڑی دلیل کو برہان کہتے ہیں, جس سے بڑی کوئی دلیل نہ ہو. دلیل کیا ہوتی ہے؟ دلیل کسے کہتے ہیں؟ دلیل کسی دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے دی جاتی ہے. کسی دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے بولیے دلیل دی جاتی ہے. دلیل کوئی دعویٰ ہوتا ہے جسے کوئی مان نہ رہا ہو, کوئی دعویٰ ہوتا ہے جسے ماننا مشکل ہو رہا ہو, کوئی دعویٰ ہوتا ہے جس پر اسٹینڈ کرنا ممکن نہ ہو, پھر کسی دلیل کے ذریعے اس کے منوایا جاتا ہے. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دلیل ہے. اگر دلیل ہے تو کوئی نہ کوئی دعویٰ ہوگا. وہ دعویٰ کیا ہے جس کی یہ دلیل ہے؟ وہ دعویٰ کیا ہے جس کی یہ دلیل ہے؟ حضور علیہ السلام برہان, سب سے بڑی دلیل. کس دعویٰ کی؟ دعویٰ توحید کی. کس دعویٰ کی بولیے؟ توحید. وہ دعویٰ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ ایک ہے. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ایک دعویٰ کیا لوگوں کے سامنے. وہ لوگ جو 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے, جنہوں نے مکہ میں, جنہوں نے کعبہ کے حرم میں, صحن حرم میں, مطاف کے اندر بت رکھے ہوئے تھے, ان بتوں کو پوجتے تھے. کوئی بارش برسانے کا بت, کوئی اولاد دینے کا بت, کوئی روزی دینے کا بت, کوئی خوشحالی دینے کا بت. 360 خداؤں کو ماننے والوں کے سامنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر اعلان کیا, لوگوں آؤ میری ایک بات سنو. آپ نے اسلامیات کے اپنے سلیبس میں پڑھا ہوگا. جبل ابی قبیس حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں رہائش مبارک تھی, اس کی بیک پر ایک پہاڑ ہے, ابھی بھی موجود ہے مکہ میں, جبل ابی قبیس. اس پر حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے, اپنے سارے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. سارے لوگ جمع ہو گئے, قریش تھے, مکہ والے تھے. حضور علیہ السلام نے ان کے سامنے فرمایا مکہ والوں بتاؤ, اگر میں تم سے کہوں پہاڑ کے پیچھے سے فوج آ رہی ہے تو کیا مان لو گے؟ انہوں نے کہا جی ہم مان لیں گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کیوں مانو گے بھلا؟ تم تو نہیں دیکھ رہے, تم نیچے کھڑے ہو, پہاڑ کے اوپر میں کھڑا ہوں, پہاڑ کے پیچھے جو کوئی آ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں, تم نہیں دیکھ رہے. تو